ایک دن میں اپنی بھابھی کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں ایک لڑکا مجھے کافی دیر سے نوٹس کر رہا تھا۔ وہ لڑکا میرا وہاں سے کافی دیر تک پیچھا کرتا رہا۔ وہ بار بار مجھے فون نمبر کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ جب میں اس کی بات نہ سمجھ سکی تو وہ لڑکا ایک دو بار میرے قریب آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ میں نے اپنا نمبر ایک پرچی پر لکھا اور اس کی طرف زمین پر پھینک دیا۔ اگلے دن جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے اس کی کال آئی اور ہماری اس دن سے روزانہ فون پر بات ہونے لگی۔ اس طرح ہمارا رشتہ شروع ہوا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا جس کی میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میرا دل دکھ جائے۔ ہمارے بات کرتے کرتے 3 سال گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب وہ بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مجھے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ وہ مجھے بہت کم وقت دینے لگا۔ وہ فری ہونے کے بعد بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں دن بدن ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ میرا ڈپریشن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی اور اس کے انتظار میں روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اتنا لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے۔ وہ بس اتنا ہی کہتا تھا کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، جس کی وجہ سے تم سے بات نہیں کر پاتا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگ گئی تھی اور مجھے بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے وقت نہیں دے پا رہا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس کے گھر والے اس کی منگنی زبردستی کر رہے ہیں اور اس پر ان کا ذہنی دباؤ ہے۔ اس وجہ سے نہ تو وہ مجھے وقت دے پا رہا ہے اور نہ ہی مجھ سے صحیح سے بات کر پا رہا ہے۔ لیکن بعد میں جب مجھے سچائی کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے اپنے جھوٹ کی معافی مانگی۔ جس دن اس نے معافی مانگی اس دن سے سب کچھ ٹھیک چلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ میری فیملی نے اس کی فیملی سے کچھ وقت لیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم لوگ سوچ کر آپ کو بتا دیں گے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پھر یوں ہوا کہ ہمارے شہر کا تاریخی میلہ شروع ہو گیا۔ میں جب میلے میں اس سے ملنے گئی تو وہاں میں نے اس کی گردن پر کچھ نشانات دیکھے۔ میں نشانات دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ بات بدلنے لگا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر بار بار کیا تو وہ کہنے لگا کہ کل رات میں میلے میں ایک ناچنے والی لڑکی کے ساتھ تھا اور یہ سب کچھ میرے دوستوں کی وجہ سے ہوا۔ میرا یقین کرو یار، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس جانے انجانے میں یہ سب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں بہت بڑے صدمے میں آ گئی اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں فوراً وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ میلہ ختم ہونے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ جب اس نے اتنے پیار سے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دوسرے شہر اسی ناچنے والی لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ وہ آج بھی اس لڑکی سے ملنے جاتا رہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ یہ سب جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہیں پتا ہے یہ تو مرد کی فطرت ہوتی ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی مرد کی ایسی فطرت ہوتی ہے؟ کیا مرد واقعی بے وفا ہوتا ہے؟